أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورة الفاتحہ شروع تھا. ہر سورت کی ابتدا میں بیان ہونے والی 5 باتوں کا تذکرہ ہو چکا تھا. سورت میں مقصدی بات العبادۃ للہ وحدہ، خلاصہ سورت تھا العبادۃ للہ وحدہ، عبادت کی لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. سورت 3 حصوں پر تقسیم تھا. پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بیان ہو رہے تھے. دوسرے حصے میں اللہ اور مخلوق کے حقوق، جن میں صفت قدر مشترک تھی، جس کو اشتراک کے لفظ بھی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ وہاں پہ جا کے تفسیر ہوگی. اور تیسرا حصہ جو اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک تھا، اس میں مخلوقات انسانوں کے حقوق کا تذکرہ اور 3 فرقوں کا بیان، 3 گروہ، مومن، کافر اور منافق. آج ہم شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہا جاتا ہے تعوذ. تعوذ مانا پناہ مانگنا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہا جاتا ہے تسمیہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا. اعوذ مانا ہے پناہ میں آنا، پناہ مانگنا. تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، تعوذ سے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد کے ساتھ با استعانت کی ہے. اس میں انشاءاللہ ایاک نعبد میں تفسیر پہ ہوگی عبادت کی. تو اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، من الشیطان شیطان سے، رجیم دھتکارے ہوئے سے. اعوذ امام طبری رحمہ اللہ، تفسیر طبری جس کو بعض لوگ طبری بھی بولتے ہیں، انہوں نے اپنے، اور اس کو ام التفاسیر بھی کہا جاتا ہے، جتنی بھی تفاسیر ہیں اسی سے ماخذ ہیں. تو امام طبری نے اعوذ کا معنی کیا؟ استجیبوا للہ، استجیبوا. بہرحال اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، من الشیطان شیطان، رجیم دھتکارے ہوئے سے. رجیم معنی
دو معنی کریں گے اس کے. ایک معنی رجیم کا دتکارا ہوا، رجمہ سے معنی دتکارا ہوا، اللہ نے اس کو اپنی دربار سے دتکارا، اس کو نکال دیا، بے عزت کیا اس کو. یا بعض علماء نے معنی اس کا کیا ہے راجمن سے. راجمن معنی وسوسے ڈالنے والا، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. بہرحال جو پہلا معنی وہ مشہور و معروف ہے اور بہترین بھی ہے کہ دتکارا گیا، اللہ کی محفل سے راندہ درگاہ ہو گیا تھا. تو اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ شیطان الرجیم، شیطان دتکارے ہوئے سے. دیکھیے گا انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. ہمارے شیخ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں دو دشمن ہیں انسان کے، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری جو ابلیس شیطان اور اس کی اولاد، اور باطنی جو ہے انسان کا نفس. تو اعوذ کے ساتھ اللہ سے پناہ، اللہ کی مدد کے ساتھ پناہ مانگی جاتی ہے شیطان مردود سے. اب ہم یہ پناہ مانگتے کیوں ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ پڑھیے گا قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، امداد مانگیے گا اللہ کی مدد کے ساتھ شیطان مردود سے، شیطان دتکارے ہوئے سے. اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ اس کی وجہ ہے قرآن نے وہ بھی بیان فرمائی ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. شیطان مردود آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے من حیث لا ترون، اور یہ اور اس کا قبیلہ، اس کے اولاد، اس کا گروہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے ان کو. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں جو دشمن نادیدہ ہو وہ نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے. بعض دشمن سامنے آ جاتے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے. جیسے آپ دیکھیے گا ایک بچہ ہے، اس کو کسی مورچے میں بٹھا لے، اس کو ایک کلاشن دے دے یا پسٹل دے دے، جبکہ اس کے مقابلے میں کھلے میدان میں 100-200 بندے لا کے کھڑے کر دے، ان کو خوب مضبوط اسلحہ دے دے. تو ظاہری بات ہے یہ بچہ جو ہے یہ ان پہ غالب آئے گا، کیونکہ یہ مورچے میں بند ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، نہ وہ لوگ اس کو مار سکتے ہیں. جبکہ یہ لوگ جو ہیں 100-200 لوگ یہ سامنے ہیں، چاہے ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، چاہے ان کے ساتھ قوت بھی زیادہ ہے، یہ مضبوط بھی ہیں، لیکن اس ایک بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح ابلیس جو ہے اللہ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. آپ دیکھتے ہیں اس کو اور اس کے قبیلے کو وہاں سے جہاں سے آپ یہ دیکھتا ہے آپ کو، اور اس کا قبیلہ وہاں سے جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے ان کو. ہمیں تو نظر نہیں آتے نا، اور نادیدہ دشمن خطرناک ہوتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ علاج کیا ہوگا؟ امام رازی تفسیر کبیر میں ان سے پوچھا گیا کہ ایک کتا ہے، اس کو اگر میں اس کو روٹی ڈال دوں تو وہ مجھ سے منع ہو جائے گا. انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ روٹی ڈال دیں گے، وہ منع ہو جائے گا، لیکن کتے کی جو فطرت ہے وہ بھوکی ہے، کچھ دیر بعد وہ پھر آپ پہ حملہ کرے گا. پھر تو اس بندے نے کہا کہ میں دوبارہ روٹی ڈال دوں گا. امام راضی نے کہا کہ روٹی ختم ہو جائے گی. پھر اس نے کہا پھر ڈال دوں گا. انہوں نے کہا روٹی اگر بالکل ختم ہو جائے، وہ تو بھوکا ہے، نہیں صبر ہو سکتا، اس سے آپ پہ حملہ کرے گا. اس نے کہا تب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا آپ اس کے مالک کو اطلاع دیجیے گا
اس کتے کو اس کے مالک کے حوالے کر دے، تب جا کے آپ کی بچت ہوگی۔ اب آتے ہیں شیطان ابلیس مردود کی جانب۔ یہ اللہ کا کتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بطور امتحان دنیا میں اس کو پیدا فرمایا۔ ابلیس ہمارا ازلی دشمن ہے۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں جب بابا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پہ ابلیس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ ابلیس ہمیں دیکھ سکتا ہے جبکہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو اسے دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہمارے امتحان کے لیے، اور اس کا بھی امتحان ہے، صرف ہمارا نہیں، یہ اس کا بھی امتحان ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ مردود اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ انسان کے لیے بھی عبرت ہے، انسان کے لیے بھی اس میں امتحان ہے۔ وہ انسان کو ورغلاتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ ابلیس اس کو دین سے دور لے جانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ اس کو بلا رہا ہے، امتحان ہے انسان کا بھی۔ تو ابلیس چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پڑھنا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان چلا گیا، شیطان دفع ہو گیا، شیطان کے وسوسے بھی چلے گئے آپ سے۔ آگے کیا لائے عمل ہوگا؟ کیونکہ انسان سب کچھ تو کر نہیں سکتا، ہر چیز پہ قادر ذات اللہ کی ہے، انسان سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے انسان سے؟ تو بسم اللہ تسمیہ ہے، اللہ کی مدد اس میں ہم نے حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ ہم مانا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحمت والا ہے۔ یہ با جو ہے اس پہ تفسیر علماء نے کی ہے، با استعانت کی ہے، با حروف جاگہ میں سے، اور جاگے مجرور مل کر متعلق چاہتے ہیں، یہاں پہ متعلق دو ہوں گے، بہرحال وہ ایک علمی گفتگو ہو جائے گی، ساتھی حضرات کے لیے مشکل بن جائے گی۔ انشاءاللہ وہ کوئی تفصیلی درس ہوگا، اس میں پھر بیان ہو جائے گا، نیٹ پر بھی استاد محترم کے دروس موجود ہیں۔ تو بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم جو خاص مہربان ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ، بسم اللہ، اللہ کا جو نام ہے اس میں اللہ، اس کے بارے میں علماء نے پھر تفاسیری کے علامہ حافظ ابن کثیر عماد الدین، اسی طرح اور مفسرین نے، کہ اللہ کا جو اسم ہے اللہ، اس کا مادہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں جامد ہے، جامد معنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کچھ نکل سکتا ہے نہ یہ کسی سے نکلا ہوا ہے، جامد کا مطلب یہ۔ کوئی کہتا ہے یہ مشتق ہے، مشتق ہے، کوئی کہتا ہے یہ مصدر ہے الہ سے، کسی نے کیا تفسیر کی، کسی نے کیا تفسیر کی۔ ان تمام تفسیروں کا خلاصہ ایک عالم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہوا اسم، یہ وہ نام ہے اللہ کا اسم شریف کہ تفسیر کرنے والے، اس کی توجیہات بیان کرنے والے، اس کی وضاحت کرنے والے وہ خود حیران ہے کہ اس کی تفسیر کیسے کی جائے۔ یہ ایسا عجیب نام ہے اللہ کا، وہ اسم متحیر، یہ ایسا اسم ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے حیرانگی میں ہے کہ اس کی تفسیر کیسے بیان کی جائے۔ یہ ایک کیسا نام ہے؟ یہ اللہ کے
اس میں سے ایک لفظ کم ہو جائے. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ وہ نہایت ہی فصیح و بلیغ. ایک لفظ اگر اس سے ہٹ جائے تو اس سے کوئی اور معنی نکل جاتا ہے, دوسرا ہٹ جائے تو کوئی اور نکل آتا ہے, دوسرا ہٹ جائے. ایک لفظ بھی ہو, ایک حرف بھی ہو, اس سے بھی کئی معنی نکل سکتے ہیں عربی میں. لیکن اللہ ایک ایسا نام ہے, اگر آپ اس سے الف ہٹائیے گا تو لا للہ رہ جائے گا. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ رہ جائے گا. تو قرآن کہتا ہے للہ سے آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر یہ پہلا لام بھی ہٹا لیا جائے, دو رہ جائیں گے, دوسرا لام اور ہاں, تو لہو ملک السماوات والارض, قرآن نے اس کا بھی جواب کیا, لہو ملک السماوات والارض. اسی اللہ کے لیے اختیارات ہے آسمانوں اور زمین کے. اگر یہ دوسرا لام بھی ہٹا دیا جائے, صرف ہاں رہ جائے, تو واللہ فی السماوات وفی الارض والاول والآخر والظاہر والباطن. والاول والآخر سورۃ الحدید میں آ جائے گا. ہوا ہاں سے والاول والآخر, یہ اللہ اول ہے, یہ اللہ آخر بھی ہے, یہ اللہ ظاہر بھی ہے, اور یہ اللہ باطن بھی ہے. ہوا تو اللہ ایسا نام ہے, اگر اس سے ایک حرف ہٹ بھی جائے تو پھر بھی وہی مطلب نکلے گا, اللہ کی تعریف, اللہ کی وحدانیت اس سے ثابت ہوگی. اب وہ بسم اللہ میں ہم سے یہ بات جو ہے, پرسوں بھی ہم نے کہا تھا, کل پرسوں, کہ قرآن کریم کے ساتھ جو 3 کتب ہیں, تورات, زبور, انجیل, یہ چاروں کے چاروں کتابیں تمام کے تمام 100 صحائف کا خلاصہ ہیں. پھر یہ قرآن کریم ان 3 کتابوں کا خلاصہ ہے, تورات, زبور, انجیل کا. قرآن کریم کا خلاصہ حوامیم 7 ہے, لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم, حدیث میں ہر ایک چیز کا دماغ ہوتا ہے, قرآن کا دماغ حوامیم 7 انشاءاللہ. اگر آپ کا شوق رہا اور قرآن کے ساتھ دلچسپی رہی تو حوامیم 7 پھر آ جائے گا آگے. 7 صورتیں وہ, اور بہت عجیب انداز سے. تو قرآن کریم کا خلاصہ حوامیم 7, حوامیم 7 کا خلاصہ قرآن کریم میں یہ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, جو عام میں ربان اور خاص میں ربان ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں ہے, یہ با ہے شروع میں بسم اللہ. اسی وجہ سے عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, کاتبین کو انہوں نے حکم صادر فرمایا تھا کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو لکھیں تو یہ بسم اللہ کی جو با ہے اس کو بڑی لکھیں. انگریزی میں بھی یہی اصول ہے, پہلا جو حرف ہوتا ہے نام کا یا کسی مشہور جگہ کا, مشہور چیز کا, تو وہ کیپٹل آتا ہے. تو انہوں نے حکم صادر کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو یہ با ہے اس کو بڑا لکھے, کیونکہ یہ نقطہ جو ہے ایک ہی نقطہ, یہ علم ہے, یہ علم ہے. ملال قاری شارح مشکات شریف, ہماری حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف, اس کا شارح ہے ملال قاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے. انہوں نے کہا العلم نقطۃ, العلم نقطۃ کسرها الجاہلون. علم جو ہے وہ ایک ہی نقطہ ہے, بسم اللہ کی یہ با, یہ ایک ہی نقطہ جو یہ علم ہے, اور اس کو پھر جاہلوں نے بہت پھیلایا. اب دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد کے, اللہ کے نام کے ساتھ, ہو جو عام میں ربان ہے اور خاص میں ربان, الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ میں اس پر رحمان اور رحیم پہ تفصیل بھی ہوگی. اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ سورت جو ہے, یہ آیت جو ہے, آیہ جز ہے قرآن کی یا نہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 114 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. کیسے آیا؟ ہر سورت کی ابتدا میں آتا ہے, ہر سورت کے شروع میں یہ لگاتے ہیں.
اب یہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں، تو اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب سورۃ النمل میں بیان ہوتا ہے، تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط جو مجھے موصول ہوا یہ سلیمان پیغمبر کی جانب سے، بات اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، جو اللہ کے نام کے ساتھ جو عام میں ربان اور خاص میں ربان ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ آیت موجود ہے، تو وہاں سے یہ لیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہمیں پڑھنا کیوں چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جو بھی کام ہے، جو بھی انسان کوئی فعل ادا کرتا ہے، تو اس میں جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر ایک اہم کام، ہر ایک شان والا کام جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ ہو تو فہو اقطع، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ نقصان میں رہتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے گا، انسان کانے بیٹھ جائے گا، گندم آ گیا ہے، اس کو پیس لیا گیا، اس سے آٹا بن گیا، وہ پک بھی گیا تندور میں، اس کے ساتھ سالن بھی پک گیا، انسان کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا۔ اب انسان نے اس کو اٹھا بھی لیا، ایک بندہ اس کو نوالا بنا کے منہ میں ڈال رہا ہے، منہ میں بھی ڈال دیا، ہاتھ نے اس کا کام کیا۔ اگر یہ ہاتھ کام نہ کرتا تو یہ منہ میں کیسے ڈالتا؟ منہ میں ڈال دیا۔ اب اس کے حلق میں دو نالیاں ہیں، ایک نالی سانس کی ہے، ایک نالی کھانے پینے کی ہے۔ اگر یہ انسان یہ نوالا منہ میں ڈالے اور وہ کھانے کی جو نالی ہے اس کے بجائے سانس والی نالی میں چلا جائے تو کیا کر سکے گا؟ اگر زیادہ مقدار میں ہوا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، کم ہوا تو اس پہ کانسی آ جائے گی، بیمار ہو جائے گا اس کے ساتھ، خطرناک ہے بہرحال اس کے لیے۔ اب آپ کو تو نظر بھی نہیں آ رہا، اندر جو کھانا آپ نے ڈال دیا منہ میں وہ نیچے دو نالیوں میں ایک نالی میں جا رہا ہے، تو یہ جو کھانے والی نالی میں آپ کا یہ نوالا جا رہا ہے، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ تو یہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی مدد شروع میں ضرور پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ ایک اہم کام ہے۔ اس طرح انسان اب وہ کھانا جو ہے نالی میں نیچے چلا گیا، معدے میں جا کے وہاں پہ ہضم نہیں ہوگا، تو تب کیا کرو گے؟ تو اللہ سے مدد مانگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہضم ہو گیا، فضلے میں باہر نہیں نکل رہا، بیمار ہو گئے، قبض ہو گیا، تب کیا کرو گے؟ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب کلمہ ہے، اس کو بعض علماء نے اسم اعظم لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم ہے، واقعی اس میں بہت کمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جس کام کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی، اور ایک ناممکن کام آپ کے لیے ممکن بن جائے گا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر ایک شان والا کام، اہم کام اگر بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ سرے تک نہیں پہنچتا، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے ہم ہر کام کی ابتدا میں، ہاں ایک بات اور، کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے، انسان نسیان سے ہے، مانا بھول جانا، انسان بھول جاتا ہے تو تب کیا کریں گے؟ سوچ آ جاتی ہے کہ کیا میں نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا، میں نے تو جرم نہیں کیا؟ نہ بھائی، انسان ہے، بھول گئے۔ اللہ نے اس کے لیے آیت نازل فرمائی ہے نا ہمارے پاس، اللہ نے فرمایا
وَإِذَا نَسِيتَ رَبَّكَ وَإِذَا نَسِيتَ جب آپ سے اپنا رب بھول جائے، یعنی رب کی یاد ذکر بھول جائے تو پھر پڑھیے گا. آپ کو بیچ میں یاد آ گیا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نے، کوئی اور کام شروع کر دیا اور آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بیچ میں آپ کو یاد آ گئی، کوئی بات نہیں، بیچ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل اس کی اللہ نے خود بتایا کہ آپ سے رب بھول جائے، انسان بھول جاتا ہے، تو آپ بیچ میں اگر یاد آ گیا تو آپ نے لازمی اس کو پھر پڑھنا ہے، آپ نے رب کو یاد کرنا ہے. ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے؟ کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے سورہ مزمل میں آیت نمبر 9، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یاد کرو اپنے رب کا نام، اپنے رب کا نام یاد کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کھٹ جاؤ، تبتل مانا کھٹ جاؤ مخلوق سے، الہی اللہ کی طرف، تبتیلا آہستہ آہستہ جڑنا. تبتل اور تبتیلا، تبتل باب تفاعل سے ہے. یہ چیز کو موجود، اس کا خصوصیت اس کی ہے کہ یہ چیز کو موجود کرتی ہے فوراً، لمحہ واحدہ میں، ایک ہی لمحے میں اور فوراً. جبکہ تبتیلا باب تفعیل سے ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قریب کرتی ہے اور بہت پائیدار اور مضبوط. تو مخلوق سے ایک دم کٹ جاؤ، اللہ کی طرف آہستہ آہستہ نزدیک ہوتے جاؤ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تو وَاذْكُرْ، اللہ نے حکم دیا کہ یاد کرو اپنے رب کو، یاد کرو اپنے رب کو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کرو اپنے رب کو. بنک چابن کو بولا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اسی طرح اس کے بعد والی سورت غالباً سورہ دہر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یاد کرے اپنے رب کا نام بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ نے حکم دیا. پھر حکم تو دیا لیکن اس کی تفصیل پھر سورہ نمل میں آیت ہم نے بیان کی. شروع میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے یاد کرنا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ جو عام مہربان ہے اور خاص مہربان. تعوذ اور تسمیہ دونوں بیان ہو گئے مختصر انداز میں، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے ایک ایک حرف میں، لیکن کوشش ہماری یہ چونکہ نئے لوگ ہیں، نئے ساتھی ہیں، تو ساتھیوں کے لیے مشکل نہ ہو تو مختصر تفسیر کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں الحمدللہ پر تفصیل ہوگی. آج کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.